السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے مزاج بخیر ہوں گے۔ سب سے پہلے گزارش کرتا چلوں کہ وہ احباب جنہوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے کرم اسے سبسکرائب کر لیں، اور اگر بیل کے آئیکن کو دبا دیں گے تو آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہوتا رہے گا۔ دنیا میں بڑے بڑے سفاک، جابر، ظالم اور وحشی لوگ گزرے ہیں جنہوں نے نہ تو انسانوں پر رحم کیا، نہ انہیں کسی پر ترس آیا، اور نہ ہی کہیں ان کا دل نرم پڑا۔ خواہ وہ ہٹلر ہو، چنگیز خان ہو، اربن ہو یا جوزف اسٹالن ہو، اور ان جیسے ان گنت کردار جو اپنے اپنے وقتوں میں اپنی درندگی، صفاکی، بے رحمی اور وحشی حیت کے باعث دنیا بھر میں مقبول رہے، اور دنیا صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی آج ان ہلاکو خان جیسے کرداروں کو نہ صرف یاد کرتی ہے بلکہ لعنت بھی کرتی ہے۔ موجودہ وقت میں بھی ہمیں کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر ہلاکو خان اور چنگیز خان جیسے کردار دیکھنے کو ملتے ہیں، چاہے آپ اسرائیل کو دیکھ لیں، شام کو دیکھ لیں، افغانستان کو دیکھ لیں، برما کو دیکھ لیں، یا پھر کشمیر کو دیکھ لیں۔ جبکہ موجودہ وقت کے ہٹلر مائنڈ اور چنگیز خان کی سوچ والوں میں سب سے نجس، سب سے پلید، سب سے گندا اور سب سے پاگل اور سٹھیایا ہوا بڈھا مودی ہے۔ اب جبکہ پوری دنیا کرونا وائرس کا شکار ہے اور ہر طرف جنگ بندی کا دور ہے، کوئی کسی پر ظلم کرنے کا نہ تو سوچ رہا ہے اور نہ ہی کہیں پر ہمیں خانہ جنگی دیکھنے کو مل رہی ہے، بلکہ یہ وہ صورت ہے کہ جہاں پر پوری دنیا امن کا گہوارہ بن چکی ہے، نہ کسی کو کوئی تھریٹ ہے اور نہ ہی کسی کو کسی سے کوئی خطرہ ہے۔ لیکن ایسے حالات میں بھی اگر کوئی جنونی ہے، اگر کوئی پاگل ہے، اگر کوئی کھسکا ہوا ہے، یا شاید یوں کہنا زیادہ موزوں اور بہتر ہوگا کہ کسی کا دماغی توازن درست نہیں، تو وہ صرف اور صرف مودی سرکار ہے، کہ جو ایسے حالات میں بھی کشمیریوں پر اپنا ظلم برابر جاری رکھے ہوئے ہے۔ دنیا تو ابھی 2 مہینے پہلے لاک ڈاؤن کا شکار ہوئی ہے، جبکہ کشمیر پچھلے 7-8 ماہ سے اسی لاک ڈاؤن کو فیس کر رہا ہے۔ جبکہ حالت یہ ہے کہ اب جبکہ پوری دنیا بند ہے، کشمیر پر تب بھی اس ظالم سرکار کو ترس نہیں آ رہا۔ اصل میں ایک کہاوت ہے کہ کتے کو کھیر ہضم نہیں ہوتی۔ مودی اس مثال پر پوری طرح فٹ آتا ہے۔ یہ ہندوتوا سوچ کا وہ مہرا اور بدترین سکہ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ پورے ہندوستان میں صرف اور صرف ہندو مذہب باقی رہے اور ہندو راج کا بول بالا ہو، جبکہ یہ ان کی خام خیالی اور بلی کے خواب میں چھیچھڑی کی تمثیل ہے، کیونکہ انڈیا جہاں پر 30 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں اور کروڑوں کی تعداد میں سکھ اور عیسائی بھی مقیم ہیں، تو ایسے حالات میں ایک پراپر یا مکمل ہندو سوچ یا ہندو حکومت کا ہندوستان پر قابض ہونا سوائے خیال اور سنہرے خواب کے کچھ نہیں۔ یہ بلکہ یوں کہا جائے کہ دن میں خواب دیکھنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے جو پالیسی اختیار کر رکھی ہے، یہ چاہتے ہیں کہ اول تو مسلمانوں کا قتل عام کر دیا جائے یا پھر انہیں ملک بدر کر دیا جائے، لیکن ظلم کی ایک حد ہوتی ہے، اور جب ظلم حد سے پار ہوتا ہے تو ظالم کا سارا غرور، تکبر اور انا مل یا میٹ ہو جاتی ہے۔ ایسے وقت میں ہر کوئی اس دعا میں مشغول ہے کہ کسی طرح یہ آفت تمام تر عالم سے ٹل جائے اور دنیا اپنے معمول پر آ جائے، لیکن مودی کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی ہے۔ یہ آج بھی مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ روزانہ LOC کی خلاف ورزی کرنا انہوں نے معمول بنا لیا ہے۔ ہر دوسرے دن ہمیں یہ خبر سننے کو ملتی ہے کہ آج فلانے سیکٹر میں بھارتی فوجیوں کی اشتعال انگیزی اور بلا جواز فائرنگ سے پاکستانی معصوم شہری زخمی ہو گئے یا شہید کر دیے گئے، لیکن مجال ہے جو انہیں شرم آتی ہو، ان کے کانوں پر جوں تک رینگتی ہو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جوں رینگنے کے لیے بھی انسان ہونا ضروری ہے، جبکہ یہ لوگ انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں۔ پورا ہندوستان یقیناً ایک ہی مینٹیلٹی اور سوچ کا حامل نہیں، وہاں اچھے لوگ بھی ہیں، ہندو مذہب سے جڑے لوگ انتہائی بردبار، حلیم اور سلیقہ مند بھی ہیں، لیکن جو مودی کی سوچ کا شکار ہے اور جو اس کا حمایتی ہے، یقین جانیں وہ انسان تو کیا، جانور کہلانے کا بھی حقدار نہیں، کیونکہ جانور بھی شکار کرتے وقت یا دشمنی کرتے وقت اپنے قبیلے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مودی ایک عذاب ہے، ایک آفت ہے، ایک قہر ہے، جس نے آخرکار انڈیا کو ہی لے ڈوبنا ہے۔ منموہن سنگھ اور واجپئی کی محنتیں کہ جنہوں نے ہندوستان کو اسٹیبلٹی اور سسٹینیبلٹی کے اعلیٰ مقام سے ہمکنار کیا، اس چائے والے نے آ کر اس ساری ترقی، اس سارے کمال اور اس سارے جوبن کو چائے کی طرح ابال کر سکھا دیا ہے، اور اگر وقت رہتے اس کتے کے گلے میں پٹا نہ ڈالا گیا تو یہ ہندوستان کو ہی باولے کتے کے مثل کاٹ کھائے گا، اور یہ کتا بھی وہ ہے کہ جس کا کاٹا کسی انجیکشن سے بچ بھی نہیں سکے گا۔ سو انڈیا والو، ہوش کے ناخن لو اور اس سٹکے ہوئے، بھٹکے ہوئے اور 2 ٹکے کے بڈھے سے اپنی جان چھڑاؤ، خود بھی سکون سے رہو اور ہمیں بھی سکون سے رہنے دو، کیونکہ جنگ یا تو جان لیتی ہے یا جان دیتی ہے۔
है। सो जान बचाओ और जान बख्शो उन मजलूमों की, उन बे हथियार व मददगार लोगों की जो कश्मीर के बासी हैं, जो हिंदुस्तान के बासी हैं, जिनके माथों पर, जिनके चेहरों पर, जिनके जिस्मों पर ये टैग लगा हुआ है कि वो मुसलमान हैं। मुसलमान हैं तो क्या हुआ, शहरी तो हिंदुस्तान के हैं। अगर आप लोग खुद को सेकुलर मुल्क कहते हैं तो उन्हें भी वैसा ही हक दें जैसा आम हिंदुस्तानी को हासिल है, वगरना इस सेकुलरिज्म का टैग अपने मुल्क से हटा दें और हिंदुत्वा की मोहर आग में सुलगा कर हर हिंदुस्तानी के माथे पर लगाएं, ताकि सारी दुनिया को मालूम हो सके कि ये हिंदू स्टेट है ना कि सेकुलर। यही कम नजरी, कम ज़र्फी और 2 टके की मेंटालिटी है कि जिसके बायस पूरी दुनिया में आज इंडिया पर, कश्मीर को लेकर, मुसलमानों को लेकर थू थू हो रही है। चले थू थू का तो वैसे भी मोदी सरकार पर असर नहीं होता, लेकिन अवाम तो बाशऊर है, तो वो इस बारे में सोचे और आइंदा इंतखाबात में इस जैसी सोच के हामिल लोगों को अपने करीब भी भटकने न दें। बाकी मोदी सरकार के लिए यही पैगाम है कि टक्कर लेनी है, लड़ना है तो आमने सामने आकर लड़ो। चोरों की तरह छुप छुपा कर लड़ना बहादुरी नहीं बल्कि बुज़दिली होती है, और अपने से कमज़ोर पर, और कमज़ोर भी वो जो निहत्ता हो, जो मजलूम हो, जिसके पास खाने तक के लिए कुछ न हो, उस पर रोज़ाना की बुनियाद पर जुल्म करना सिर्फ़ और सिर्फ कायर की निशानी है, जो कि शायद मोदी सरकार है और यकीनन है। सो इस गंदे अंडे को भारतीय वासी अपने मुल्क से निकाल फेंकें, वरना इस गंद ने इस मुल्क में बसने वाले अच्छे लोगों को भी गंदा कर देना है। मिलता हूँ इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो।